ہم آگے چلتے ہیں، اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے گی وہ مطلب کہ زخموں کو جو ہے نا کریدنے والی بات ایسے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور ہم کچھ بات کر لیتے ہیں انسانی جسم کے، کیونکہ تمام اعضاء ہی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں اور انتہائی اہم کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک گردے بھی ہیں، کیونکہ ایک اندازے کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ اس وقت دنیا بھر میں تقریباً 85 کروڑ افراد جو ہیں وہ گردوں کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں۔ حمزہ ہاں جی، اور گردے کی بیماری کے مریض ڈائلسس اور گردے کی پیوند کاری ٹرانسپلانٹیشن پر جو ہے انحصار کرتے ہیں، اور پاکستان میں 1,70,00,000 سے زائد افراد گردوں کے امراض کا شکار ہیں، جن میں گردوں کی دائمی بیماری یعنی کہ کرونک کڈنی ڈیزیز اور گردے میں پتھری قابل ذکر ہیں۔ بالکل، گردوں میں خرابی کی کئی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، جن میں ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز، ہائی بلڈ پریشر اور دل اور خون کی شریانوں سے متعلق بیماریاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ موروثی گردوں کی بیماری اور موٹاپے جیسی بیماریاں بھی شامل ہیں۔ گردوں کے مریض جو ہیں ان کے رشتہ داروں کے ذہن میں گردوں کے حوالے سے کئی سوالات جنم لیتے ہیں، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی گردے آخر خراب ہی کیوں ہوتے ہیں، اور گردوں کے جو مریض ہیں ان کو کیا کورونا ویکسین لگوانی چاہیے؟ یہ جو ہے کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے حمزہ، کیونکہ بہت سارے جو اور بھی بیماری میں مبتلا پیشنٹس وہ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں کووڈ جو ہے وہ ویکسینیشن جو ہے وہ لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے۔ اس وقت یہ سوال جو ہے وہ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ علاج کے حوالے سے جو ہے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے، اس طرح کے دیگر کچھ کوسچنز ہیں، پھر یہ نہیں پتا ہوتا کہ گردوں کی بیماری ہو کیوں جاتی ہے، گردوں کا فنکشن کیا ہے، اگر گردے ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں تو آپ کیا صحت مند زندگی نہیں گزار سکتے، اور آپ ایک دفعہ ڈائلسس پہ چلے گئے ہیں، اس کے بعد کیا کوئی وے آؤٹ آپ کے پاس بچتا ہے یا نہیں بچتا ہے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات لینے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ معروف نیفرولوجسٹ ہیں ڈاکٹر مزمل ریاض ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گردے جو ہیں ان کا بنیادی فنکشن ہوتا کیا ہے، اور اگر گردے ٹھیک سے کام نہ کر رہے ہوں تو وہ فنکشن کس طرح سے خراب ہو جاتے ہیں؟ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، گردوں کا جو بنیادی فنکشن ہمارے جسم میں ہے وہ ایک فلٹریشن کا ہے۔ جیسے ایک فلٹریشن پلانٹ ہوتا ہے وہ صفائی کرتا ہے، اس طرح جو گردے ہیں ہمارے خون کی صفائی کرتے ہیں اور ہمارے جسم کے گندے مادوں کو جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ یہ ان کا بیسک فنکشن ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فنکشن ہیں، جیسے خون کو پیدا کرنا، جسم کے لیے وٹامن ڈی کو پیدا کرنا، آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کرنا، آپ کے جسم میں نمکیات کے نظام کو مینیج کرنا اور پانی کے نظام کو مینیج کرنا۔ یہ کچھ بیسک فنکشن جو گردے سر انجام دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے بہت زیادہ لوگوں کو شکایات ہوتی ہیں گردے میں پتھری کی، تو اس پتھری کا حل کیا ہے؟ کس طرح سے اس کا مطلب اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا، گردوں میں پتھری ہوتی کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی فوڈ کھاتے ہیں اس کی وجہ سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، گردوں میں پتھریوں کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، اور وہ ان کی وجوہات جو ہیں وہ گردوں کی پتھری کی ٹائپ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ ڈفرینٹ ٹائپس کی گردوں کی پتھریاں ہوتی ہیں۔ دنیا بھر میں جو سب سے کامن ٹائپ آف سٹون ہے وہ ہے کیلشیم آکزیلیٹ سٹون۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ سٹونز ہوتے ہیں، کیلشیم فاسفیٹ سٹون ہوتے ہیں، اسٹرووائٹ سٹونز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے اگر ہوں تو ان کے اندر سسٹین سٹون، یہ مختلف ٹائپس آف سٹونز ہوتے ہیں۔ اور ان ٹائپس آف سٹونز کے لحاظ سے ان کی ہم وجہ کا تعین کرتے ہیں۔ جیسے کیلشیم آکزیلیٹ کا سٹون جو ہے اس کی ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں، کچھ ڈائٹری ہوتی ہیں وجوہات کہ آپ کیلشیم کے سپلیمنٹ زیادہ کھاتے ہوں جس کی وجہ سے کیلشیم آکزیلیٹ سٹون بن جاتے ہیں۔ آکزیلیٹ آپ کی چائے کا زیادہ استعمال سے، کافی کے زیادہ استعمال سے، چاکلیٹ زیادہ کھانے سے آپ کو کیلشیم آکزیلیٹ کی پتھریاں بنتی ہیں۔ کیلشیم فاسفیٹ جو سٹونز ہوتے ہیں وہ اگر دودھ کا آپ زیادہ استعمال کرتے ہو، ڈیری پروڈکٹس کا زیادہ استعمال کرتے ہو تو ان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ سٹونز جو ہیں وہ اگر آپ گوشت زیادہ کھاتے ہو، دالیں زیادہ کھاتے ہو، چاول زیادہ کھاتے ہو تو اس وجہ سے بنتی ہے۔ تو ملٹیپل وجوہات ہوتی ہیں، لیکن سب سے جو مین کاز ہے وہ ہے پانی کا کم استعمال۔ ٹھیک ہے، یہ پانی کا کم استعمال۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی ذرا کلیئر کر دیجیے گا، کیونکہ لوگوں نے یہ سن رکھا ہے، ہم نے بھی سن رکھا ہے کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، لیکن کیا ایکسیسو استعمال جو ہے، بہت زیادہ پانی پینا، وہ بھی گردے خراب کر سکتا ہے؟ کتنا پانی پینا چاہیے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں، ہمارے برین میں ایک سینٹر بنایا، اسے ہم تھرسٹ سینٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پیاس کا سینٹر۔ ہمارے جسم کی ڈیمانڈ کے مطابق ہمارا جو تھرسٹ سینٹر ہے ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا پانی پئیں۔ تو جتنی آپ کو پیاس لگتی ہے اتنا پانی تو لازمی پینا چاہیے، لیکن اگر کسی انسان کی فیملی ہسٹری ہو سٹونز کی، یا اس کو پہلے سٹون بن چکا ہو، تو اس کو ریکمینڈڈ یہ ہے کہ 3 لیٹر سے زیادہ روزانہ کی بنیاد پر پانی پئیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بھی بتائیے گا، اب ذرا لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارے گردے خراب ہو گئے، جب ہم ڈائلسس پہ جا رہے ہوتے ہیں اس وقت پتہ لگتا ہے، اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ اب تو بہت دیر کر دی آپ نے، اب آپ کو ڈائلسس پہ جو ہے جانا پڑے گا۔ کچھ
ابتدائی جو علامات ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے گردے اب ٹھیک سے کام نہیں کر رہے؟ کیونکہ پاکستان میں تو رواج نہیں ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا رہے ہو. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیں جو گردوں کی بیماری یا گردوں کا فیلئر ہے، دس از اے سائلنٹ کلر، یہ خاموش قاتل ہے اور یہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے. یوزلی اس کی گردے خرابی کی کوئی علامات نہیں آتی ہیں جب تک کہ گردے 90% سے زیادہ فیل نہ ہو چکے ہوں. اچھا، کوئی اگر علامات آ جائیں تو وہ اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ گردے آپ کے خراب ہونے والے ہیں. کچھ علامات ہوتی ہیں جیسے کہ آپ کے جسم پر سوزش کا پڑ جانا، اچھا، خون کی کمی کا ہو جانا، تھکاوٹ کا بہت زیادہ رہنا، ہڈیوں پٹھوں میں درد ہو جانا، یا پیشاب جو ہے اس کا کم یا زیادہ ہو جانا، یہ کچھ علامات ہوتی ہیں. لیکن موسٹ کیسز کے اندر کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں. وہ پتہ ہی تب چلتا ہے جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے. گردوں کی فیلئر جو ہے، یہ گردوں کی خرابی کا مرض جو ہے، یہ بہت ہی ان ریٹڈ ایک مرض ہے. اس کو زیادہ اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے، زیادہ توجہ نہیں دی جاتی ہے. میرے مطابق اگر ہم پراپر اویئرنیس عوام میں پرووائڈ کر دیں کہ گردے فیل کیوں ہوتے ہیں، اس سے کیسے بچنا چاہیے، تو ہم 50 سے 60% لوگوں کئی گردوں کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ کویشچن آپ سے پوچھنا چاہی تھی، وہ یہ کہ جیسے کچھ بچے ہوتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے ہی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان کے جو گردے ہیں وہ 30% کام کریں، 70% کام کریں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں کچھ موروثی امراض ہوتے ہیں بچوں کے جس کے اندر گردے جو ہے ان کا فنکشن متاثر ہو جاتا ہے. بہت ریئر کیسز کے اندر ہوتا ہے. بچوں کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ کامن تو نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر ہو تو ڈیفینیٹلی یہ ایک خطرناک بیماری ہے اور پوری فیملی کے لیے ایک تشویش کا باعث بنتی ہے. اس کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں. کئی ایسی جو موروثی بیماریاں ہوتی ہیں وہ بچوں کے اندر اگر چلی جائیں تو ان کے گردے متاثر ہو جاتے ہیں. اس کی پرسنٹیج ہم کچھ فارمولاز کے ذریعے نکالتے ہیں. کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور کچھ فارمولاز ہوتے ہیں. کچھ ٹیسٹ کر کے ہم یہ پتہ چلاتے ہیں کہ گردے کتنے کام کر رہے ہیں. دیکھیں یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بڑی وجہ گردے کی خرابی کی شوگر کا یا ذیابیطس کا مرض ہے. اور ذیابیطس کا مرض جو پاکستان میں ہے وہ ایک محتاط اندازے کے مطابق ہر سال 6 سے 7% نئے مریض جو ہیں ذیابیطس کے وہ تشخیص ہوتی ہے ان کی، اور یہ اس میں اضافہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کوئی شوگر کا مریض ہے تو وہ اپنی شوگر کو کنٹرول کرے. اور ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہوتا ہے یورین کا، اسے ہم کہتے ہیں مائکرو البیومن یوریا کا ٹیسٹ، وہ ہر 3 مہینے بعد کرواتا رہے. اگر اس میں کوئی پرابلم آئے تو کسی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے، اس کا جلدی سے علاج کروائے تاکہ گردوں کو خرابی سے بچایا جا سکے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب علاج کی بات بھی کر لیتے ہیں، یہ بہت اہم ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ جو اس کا مستقل علاج ہے وہ کڈنی ٹرانسپلانٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کہ بہت مہنگا ہے، لوگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں. پھر ڈائلسس پہ جاتے ہیں، وہاں سے واپسی نہیں ہے. علاج ہے کیا؟ دیکھیں 2 قسم کے گردے کی خرابی کے امراض ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ایکیوٹ کڈنی انجری، ٹھیک ہے، گردے اچانک سے کسی کے خراب ہو گئے ہیں. اور ایک ہوتی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز، یعنی کہ پرانے وہ خراب چلتے آ رہے تھے. تو ایکیوٹ کڈنی انجری جو ہوتی ہے وہ ایک قابل علاج مرض ہے. اگر اچانک کسی کے گردے خراب ہوئے ہیں، وہ وقت پر کسی اپنے نیفرولوجسٹ کے پاس پہنچ گیا ہے تو اس کے گردے مکمل ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر کرونک کڈنی ڈیزیز ہے تو ہم اس کے گردے ٹھیک تو نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ اس کی ہم پروگریشن آف ڈیزیز کو سلو ڈاؤن کر سکتے ہیں. اگر کسی انسان کے گردے مکمل اور مستقل فیل ہو جائیں یا ناکارہ ہو جائیں تو ہمارے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں، یا تو ڈائلسس جسے ہم خون کی صفائی کا عمل کہتے ہیں، یا پھر ٹرانسپلانٹیشن یعنی کہ گردہ کی پیوند کاری. تو بیسٹ آپشن جو ہوتا ہے وہ تو گردے کی پیوند کاری کا ہوتا ہے، اور ڈائلسس جو ہے وہ بھی ایک اچھا آپشن ہے. دیکھیں اس وقت جو گردے فیلئر کا مرض ہے پاکستان میں بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 20 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں پاکستان میں اس وقت وہ ڈائلسس کا کروا رہے ہیں، ان کے گردے فیل ہیں. تو ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ نہیں ہو رہی ہے. اس پر توجہ دینی چاہیے کہ ٹرانسپلانٹیشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کی جائے تاکہ اس مرض سے لوگ بالکل ایسے ہی ہے. ٹرانسپلانٹیشن زیادہ سے زیادہ ہو، اور پھر بھی جو ہے جو علاج سے بہتر ہے کہ آپ احتیاط کریں. اور جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں 3 مہینے بعد اپنا یورین ٹیسٹ کرواتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مزمل ریاض ملک صاحب. صبح سویرے آپ حصہ بنے اور یہاں پر ہم ایک بریک لیں.